بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی خلق الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، صدق اللہ العظیم۔ درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا وسندنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی ہر دور میں انبیاء کے علاوہ اولیاء کرام کو بھی پیدا فرماتا رہا، اور اولیاء کرام کی جماعت حق اور باطل کے درمیان اور کھرے اور کھوٹے کے درمیان فرق کرنے والی جماعت کا نام ہے۔ قرآن پاک میں فرمایا فالفارقات فرقا، قسم ہے فرق کرنے والی جماعت کی۔ اب قرآن پاک کی اس آیت کی جہاں بہت ساری تفسیریں کی گئیں کہ اس سے مراد ہوائیں ہیں، بعض نے کہا کہ اس سے مراد فرشتے ہیں، تو وہاں بہت سارے مفسرین نے یہ بھی فرمایا کہ اس سے مراد اولیاء کرام کی مقدس جماعت ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی اس جماعت کی قسم یاد فرما رہا ہے کہ قسم ہے حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی مقدس جماعت اولیاء کی۔ اولیاء کرام کی جماعت ہر دور میں ہر زمانے میں حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی جماعت رہی ہے، اور جس شاخ پر پھل اور پھول لگتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس شاخ کا تعلق اس کی جڑ سے قائم ہے، اور اگر کسی شاخ پر پھل اور پھول آنا بند ہو جائیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس شاخ کا تعلق اس کی جڑ سے ٹوٹ چکا ہے۔ تو اسی طریقے سے جس دل میں اولیاء کرام کی محبت ہوا کرتی ہے وہ دل زندہ ہوا کرتا ہے، جس دل میں اولیاء کرام سے نفرت ہو وہ دل مردہ ہوا کرتا ہے، اور اسی طرح جس دل میں اولیاء کرام سے محبت ہوگی وہ دل منور اور روشن رہے گا، اور جس دل میں اولیاء کرام سے نفرت رہے گی وہ دل مردہ اور تاریک رہے گا۔ تو اولیاء کرام کی جماعت حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی جماعت کا نام ہے۔ ہم اپنے دلوں کو کھنگالیں اور دلوں میں جھانکیں، جس قدر ہمارے دلوں میں اولیاء سے محبت ہوگی اسی قدر ہمارا ایمان مضبوط ہوگا، اور جس قدر ہمارے دلوں میں اولیاء سے نفرت ہوگی اسی قدر ہمارا ایمان بھی کمزور ہوگا۔ اولیاء کرام ہر دور میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے رشتہ جوڑنے کے لیے تشریف لاتے ہیں، اور اولیاء کرام نبی کی ذات پر اور اس کی صفات پر دلیل ہوتے ہیں، اور نبی کا آئینہ اور اس کا عکس ہوا کرتے ہیں۔ جس طرح نبی اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات کا آئینہ اور عکس ہوا کرتا ہے، اسی طریقے سے اولیاء کرام بھی اپنی امت کے نبی کا آئینہ اور نبی کا عکس ہوا کرتے ہیں، اور جس طرح ہر نبی اللہ تعالیٰ کی شان ہوا کرتا ہے اسی طریقے سے ہر ولی اپنی امت کے نبی کی شان ہوا کرتا ہے، اور جس قدر جس شان والا نبی ہوگا اس امت کے ولی کی بھی شان اسی قدر ہوگی، اور اس امت کا ولی اس شان کا آئینہ اور اس کا عکس ہوگا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ تک ہر نبی کو ولی عطا فرمائے۔ حضرت آصف بن برخیا جیسے ولی بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان کو عطا فرمائے کہ حضرت آصف بن برخیا پلک جھپکنے سے پہلے سینکڑوں میل کی دوری پر موجود تخت بلقیس کو لا کر حضرت سلیمان کی خدمت میں حاضر کر دیتے ہیں۔ ایسے ایسے ولی بھی امت میں ہوئے، لیکن یاد رکھیں کہ کسی بھی نبی کو غوث اعظم جیسا ولی نہیں ملا ہے، اس لیے کہ کوئی نبی محمد مصطفیٰ کی طرح نہیں ہوا ہے۔ تو جب کوئی نبی محمد مصطفیٰ کی طرح نہیں ہو سکتا ہے تو کسی نبی کی امت کا کوئی ولی محمد مصطفیٰ کی امت کے ولی کی طرح کیسے ہو سکتا؟ ولی ہر نبی کو عطا کیے گئے، لیکن جو ولی اور جس قدر مقام و مرتبے والا ولی محمد مصطفیٰ کو عطا کیا گیا، اتنے مقام و مرتبے والا ولی کسی نبی کو عطا نہیں کیا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ نبوت کی جو انتہا ہے وہ ذات مصطفیٰ پر ختم ہو جایا کرتی ہے۔ مقام نبوت کی جو انتہا ہے وہ ذات مصطفیٰ پر ختم ہو جایا کرتی ہے۔ مصطفیٰ کی ذات کے آگے مقام نبوت حرکت نہیں کر سکتا۔ اسی طرح ولایت ذات غوث اعظم پر ختم ہو جایا کرتی ہے۔ ولایت کی انتہا ذات غوث اعظم پر ہے۔ ولایت کا مقام وجود غوث اعظم سے آگے حرکت نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو سلطان الانبیاء بنایا اور سرکار بغداد کو سلطان الاولیاء بنایا۔ محمد مصطفیٰ تمام نبیوں کے سردار ہیں اور سرکار بغداد سرکار غوث اعظم تمام ولیوں کے سردار ہیں۔ حضرت شیخ مجدد الفسانی نے مکتوبات شریف میں ایک جگہ لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت میں سب سے پہلے حضرت علی مولائے کائنات کو ولایت کا سر چشمہ بنایا اور ولایت کا منبع بنایا، وہیں سے ولایت پھوٹی۔ اور حضرت علی کے بعد حضرات حسنین کریمین کو اللہ نے ولایت کا منبع بنایا۔ پھر حضرات حسنین کریمین کے بعد ان کی اولاد میں یہ سلسلہ چلتا رہا۔ حضرت امام زین العابدین ولایت کے امام ہوئے، پھر حضرت موسیٰ کاظم ہوئے، حضرت محمد باقر ہوئے، یہ سلسلہ چلتا رہا، یہاں تک کہ جب بغداد کی سرزمین پر حضرت غوث اعظم کی ولادت ہوتی ہے تو اس وقت سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک تمام اولیاء اپنی ولایت میں حضرت غوث پاک کے محتاج۔ کوئی ولی اس وقت تک ولی نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی ولایت پر غوث اعظم اپنی مہر نہ لگا دے۔ تمام اولیاء کے سردار غوث اعظم ہیں، تمام اولیاء کے مرجع غوث اعظم ہیں، تمام ولیوں کی ضرورت غوث اعظم ہیں، تمام ولیوں کے سردار غوث اعظم ہیں، تمام ولیوں کے ولی غوث اعظم ہیں۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ لوگوں سنو، انسانوں میں بھی پیر ہوتے ہیں، فرشتوں کے بھی پیر ہوتے ہیں، جناتوں کے بھی پیر ہوتے ہیں، لیکن لوگوں سنو، میں تمام پیروں کا پیر ہوں، انسانوں کا پیر بھی میں ہوں، جناتوں کا پیر بھی میں ہوں اور فرشتوں کا پیر بھی میں ہوں۔ غوث پاک تمام پیروں کے پیر ہیں، تمام پیروں کے پیر ہیں۔ قیامت تک جو بھی اولیاء کرام اس دنیا میں تشریف لائیں گے سب کے سردار حضرت غوث اعظم ہیں۔ تو ہر نبی خدا کی شان ہوا کرتا ہے، اسی طریقے سے ہر ولی اپنی امت کے نبی کی شان ہوا کرتا ہے۔ ہر نبی خدا کی شان ہوتا ہے،
اور خدا کی سب سے بڑی شان کا نام محمد مصطفیٰ ہے۔ اسی طرح ہر ولی نبی کی شان ہوا کرتا ہے، لیکن نبی کی سب سے بڑی شان کا نام سرکار بغداد سرکار غوث اعظم ہے۔ جسے خدا کی شان دیکھنی ہو وہ محمد مصطفیٰ کو دیکھ لے، اور جسے محمد مصطفیٰ کی شان دیکھنی ہو وہ سرکار بغداد کو دیکھ لے۔ جس طرح حضور تمام انبیاء کے سردار ہیں، اسی طریقے سے سرکار غوث اعظم تمام ولیوں کے سردار ہیں۔ مثال عالم ارواح کو اٹھا کر دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کے روحوں کو جمع کیا اور ان سے ایک وعدہ لیا۔ کیا وعدہ لیا؟ کہ اے نبیوں کی روحو سنو، میں تمہیں دنیا میں کتاب و حکمت دے کر بھیجوں گا، لیکن اگر تمہارے درمیان میرا محبوب چلا جائے تو تم پر لازم ہے کہ تم میرے محبوب پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا۔ قال اقررتم واخذتم علی ذلکم اسری، اے نبیوں کیا تم میری اس بات کا اقرار کرتے ہو؟ تمام نبیوں نے کہا باری تعالیٰ ہاں، ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں، اس بات کا عہد کرتے ہیں، تجھ سے وعدہ کرتے ہیں کہ جب ہمیں دنیا میں بھیجا جائے گا اور ہمارے درمیان تیرا محبوب آ جائے گا تو ہم تیرے محبوب پر ایمان بھی لائیں گے اور تیرے محبوب کی مدد بھی کریں گے۔ یہ عالم ارواح میں ہوا تھا۔ اب ذرا بغداد کی سرزمین پر اٹھا کر دیکھیں کہ اللہ کے حکم سے سرکار غوث اعظم نے اعلان فرمایا قدمی حاذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، لوگوں گواہ ہو جاؤ میرا یہ قدم تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے۔ کوئی ولی اس وقت تک ولی نہیں ہو سکتا جب تک کہ خود کو میرے قدموں کے نیچے تصور نہ کرے۔ تو آپ عالم ارواح میں دیکھیں کہ جب نبوت مصطفیٰ کی بات آئی تو اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کی گردنوں کو جھکا دیا، اور جب ولایت غوث اعظم کی بات آئی تو اللہ تعالیٰ نے تمام ولیوں کی گردنوں کو غوث اعظم کے سامنے جھکا دیا۔ مصطفیٰ کے علاوہ کسی نبی کے لیے نبیوں کی گردنیں نہیں جھکی، اور غوث پاک کے علاوہ کسی ولی کے لیے ولیوں کی گردنیں نہیں جھکی ہیں۔ ایک واقعہ کائنات نبوت میں ہوا تھا اور ایک واقعہ کائنات ولایت میں ہوا تھا۔ تو جس طرح تمام نبیوں کے سامنے تمام نبیوں کی گردنیں مصطفیٰ کے سامنے جھکی ہوئی ہیں، اسی طریقے سے تمام ولیوں کی گردنیں غوث اعظم کے سامنے جھکی ہوئی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کو معجزات عطا فرمائے، بے شک تمام انبیاء کو معجزات عطا کیے گئے، لیکن جتنے معجزے اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمائے اتنے معجزے کسی اور نبی کو عطا نہیں فرمائے۔ اور نبیوں کا معاملہ یہ ہے کہ 1 2 10 20 معجزے عطا ہوئے، لیکن اللہ نے اپنے محبوب کو سر سے پاؤں تک سراپا معجزہ بنا کر بھیجا۔ تو جس طرح تمام انبیاء میں سب سے زیادہ معجزے اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمائے، اسی طریقے سے کرامات ہر ولی کو عطا کی گئی، لیکن رب کعبہ کی قسم جتنی کرامات اللہ تعالیٰ نے غوث اعظم کو عطا فرمائی اتنے کرامات کسی ولی کو عطا نہیں فرمائی۔ تو جب کثرت معجزات کی بات آئی تو محمد مصطفیٰ سامنے آئے، اور جب کثرت کرامات کی بات آتی ہے تو سرکار بغداد سامنے آتے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا اخبار الاخیار میں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت غوث اعظم کو جتنے کرامات عطا فرمائے ہم ان کرامات کو نہ تو بیان کر سکتے ہیں اور نہ ہی شمار کر سکتے ہیں، اس لیے کہ بچپن سے لے کر 90 سال کی عمر تک حضرت غوث پاک کا لمحہ لمحہ کرامتوں سے منور تھا۔ جب مرضی میں آتا حضرت غوث پاک کرامت کا ظہور فرما دیا کرتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا کہ اے غوث پاک آپ کو کب معلوم ہوا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ بچپن میں جب میں مکتب جایا کرتا تھا تو میں اپنے ارد گرد فرشتوں کو چلتے ہوئے دیکھا کرتا تھا، میں فرشتوں کے جھرمٹ میں مکتب جایا کرتا تھا، اور جب میں مکتب پہنچ جاتا مدرسہ پہنچ جاتا تو فرشتوں کو یہ کہتے ہوئے سنتا تھا کہ اے بچوں اس جگہ خالی کر دو کیونکہ تمہارے پاس اللہ کا ولی عبد القادر آ گیا۔ حضرت غوث پاک بچپن سے پیدائشی ولی ہے۔ اسی طریقے اور تو جو
معجزات اور اللہ کے حبیب کو سب سے زیادہ عطا ہوئے تو ولیوں میں کرامات سرکار غوث اعظم کو سب سے زیادہ عطا کی گئی ہیں۔ اور اسی طریقے سے بس آخری بات، اسی طریقے سے اللہ کے حبیب کو کثرت امت سے نوازا گیا کہ سب سے زیادہ امت اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو عطا فرمائی۔ حدیث پاک میں ہے کہ جنتیوں کی 120 صفیں ہوں گی اور ان 120 میں 80 صفیں صرف میری امت کے جنتیوں کی ہوں گی۔ تو سب سے زیادہ امت اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو عطا فرمائی۔ اور سرکار غوث پاک کی شان یہ ہے کہ ادھر محبوب کو اللہ نے سب سے زیادہ امت عطا فرمائی اور سرکار غوث پاک کو اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ مرید عطا فرمائے۔ جتنے مرید سرکار غوث پاک کے ہیں کسی ولی کے نہ تو آج تک ہوئے ہیں نہ تو قیامت تک ہو سکتے۔ تو سب سے زیادہ مرید اللہ تعالیٰ نے حضرت غوث پاک کو عطا فرمائے۔ دنیا میں کوئی بھی سلسلہ ہو، نقش بندیہ ہو، سہروردیہ ہو، رفاعیہ ہو، شاذلیہ ہو، چشتیہ ہو، تمام سراسی پر، تمام سلسلوں پر فیضان غوث اعظم کا ہے۔ تمام ولیوں کے ولی کا نام غوث اعظم ہے۔ تمام ولیوں کے، تمام سلسلوں کے ولی کے سردار کا نام غوث اعظم ہے۔ فرمایا قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ میرا قدم صرف سلسلہ قادریہ کے ولیوں پر ہے، یہ نہیں فرمایا کہ میرا یہ قدم صرف میرے مریدوں کی گردن پر ہے، بلکہ فرمایا کہ ہر ولی کی گردن پر ہے۔ تو روئے زمین پر جو بھی ولی تھا اور قیامت تک جو بھی ولی ہوگا، سرکار غوث اعظم کا قدم اس ولی کی گردن پر ہوگا اور سرکار غوث اعظم اس ولی کے سردار ہوں گے۔ تو سرکار غوث اعظم تمام ولیوں کے ولی ہیں، تمام ولیوں کے سردار کا نام غوث اعظم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سرکار غوث اعظم کا فیضان ہم پر نازل فرمائے اور ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔